آج جو قرآن پاک سے ہم قصہ بیان کرنے والے ہیں، یہ ایک بہت ہی عجیب قصہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا نام تھا، بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا سے آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو آپ کے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت بدتر ہو گیا۔ کچھ عیسائی ایسے تھے جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور جو یہ بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ یہ لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کرتا، لوگوں کو جو ہے تو حکم دیتا کہ بت پرستی کرو، خود بھی بت پرست تھا۔ اب جو اس کا حکم نہ مانتا، بت پرستی نہ کرتا، اس کو یہ قتل کر دیتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی، کچھ حواری جو اس بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ اس کے بت پرستی اور اس کے جبر و ظلم سے بہت زیادہ جو ہے تو بیزار ہو چکے تھے۔ اب ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس بادشاہ کی سلطنت کو چھوڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ مشورہ کیا، اس بات پر یہ سب آمادہ ہو گئے۔ رات کے ایک پہر میں یہ تمام جو جتنے بھی تھے، یہ بادشاہ کے محل سے نکلے اور چل دیے۔ اب راستے میں جب یہ چل رہے تھے تو ان کے ساتھ، ان کے پیچھے ایک کتا بھی رواں ہو گیا۔ جب ان ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ کتا بھی ہے تو انہیں یہ پریشانی ہوئی کہ کتے کی صفت ہے بھونکنا، کہیں یہ ہمیں دیکھ کر بھونکے گا تو جو دقیانوس بادشاہ ہے، اس کے سپاہی جو ہے تو وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ لہذا اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کتے کو بھگانے کی کوشش کی، اس کو پتھر مارے، لیکن وہ کتا ان کی محبت میں گرفتار تھا، لہذا وہ ان سے دور جانے کی بجائے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اب یہ جو کچھ بندے تھے، یہ جب اس سلطنت سے باہر کی طرف جانے لگے تو انہوں نے ایک پہاڑ دیکھا، اور اس پہاڑ میں ایک غار تھی۔ یہ اس غار کے اندر داخل ہو گئے، اور کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ اس غار کی چوکٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کتے کی ان اولیاء اللہ سے محبت کا انداز دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ ترجمہ قرآن: اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکٹ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کتے کا ذکر قرآن میں ارشاد فرما دیا، اور پھر ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کا بار بار ذکر فرماتا ہے 4 وہ تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 6 وہ تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 وہ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ اب وجہ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں، آج کے دور میں ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر کیوں جاتے ہو؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر کیوں جاتے ہو؟ اولیاء کے مزارات پر جا کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو ان کے لیے جواب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو ہے تو دے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی صورت میں، کہ اولیاء اللہ کے در پر جانے سے ملتا کیا ہے۔ یہ کتا جو اولیاء کی محبت میں ان کی رکھوالی کرنے کے لیے ان کے در پر بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی محبت اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اور بات یہاں تک ختم نہ ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دوسرے جو ہمارے بزرگ ہیں اسماعیل حقی علیہ رحمہ اپنی تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کتا جو اولیاء کے دربار پر بیٹھ گیا تھا، اس بیٹھنے کی وجہ سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر یہ دے گا کہ کل بروز قیامت اصحاب کاف کے جو لوگ تھے، اصحاب کاف والے جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کاف کے ساتھ اس کتے کو بھی انسانی شکل میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت اولیاء سے کرنے کا صلہ جو ملتا ہے بندے کو۔ جب بندہ اولیاء سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو رائگاں نہیں کرتا بلکہ اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہے تو انسان لیکن صفت ان میں کتوں کی آ گئی ہے۔ اب اصحاب کاف کا کتا تھا تو کتا صفت اس کی تھی بھونکنا، لیکن وہ اولیاء اللہ پر بھونکا نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی محبت دل میں رکھی۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو ہیں تو انسان لیکن صرف ان میں کتوں والی پائی جاتی ہے تو انسان لیکن دیکھتے ہیں ہم انہیں تو وہ کبھی انبیاء پر بھونکتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء معاذ اللہ اپنا پیشاب کو روکنے پر بھی قادر نہیں،
کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھونگتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ نوافل ادا کرتے تھے یا سنت ادا کرتے تھے، یہ تو فضول نمازیں ادا کرتے تھے یا فالتو نمازیں ادا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان تو ہیں لیکن صرف ان میں کتوں جیسی پائی جاتی ہے، اور کتوں کی طرح بھونگتے ہوئے اصحاب رسول پر بھونگتے ہیں۔ وہ اصحاب کاف کا کتا ہو کر اصحاب کاف پر نہیں بھونکا، اور یہاں کچھ لوگ اصحاب رسول پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے تو ہم ان پر تلوار اٹھاتے۔ آج کچھ لوگ انسان ہونے کے باوجود ان میں کتوں کی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ اولیاء اللہ پر بھونکتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ تو چیزیں ہی کوئی نہیں ہیں، بابیں تو شے ہی کوئی نہیں ہیں۔ اب بابیں کتنی بڑی شے ہیں آپ کو اس حدیث پاک سے معلوم ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6502 اس حدیث کا نمبر ہے، اور مزے کی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، ان کے اپنے بابے حافظ زبیر علی زئی اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کو کامل طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نوافل کو ادا کرتا ہے، تو وہ اس نوافل کو ادا کرنے کی وجہ سے میرا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جو بندہ میرا قرب پا لیتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور میں جب جس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایسا بندہ جو میرا محبوب بن جاتا ہے، جب یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں بے ضرور اسے عطا کرتا ہوں، جب یہ شیطان کی پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، ہاں جب میں اپنے اس محبوب بندے کی روح کو قبض کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جب یہ بولتے ہیں ان کے بولنے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، جب یہ سنتے ہیں تو ان کے سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، جب یہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس پکڑنے میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، جب یہ چلتے ہیں تو اس چلنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ لیکن افسوس ہے کہ بخاری شریف جس کو اتنا جو ہے تو سر پہ اٹھایا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ بخاری بخاری بخاری، ہر وقت بخاری بخاری کی رٹ لگانے والے لوگ بھی جو ہے تو بخاری میں ایسی روایتوں کو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر سمجھتے نہیں، کیونکہ کسی نے خوب کہا ہے کہ بن عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری سمجھ ہی اسے آتی ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو، کیونکہ بخاری لکھنے والا بھی عاشق ہے تو ضروری ہے کہ بخاری کو پڑھنے والا بھی عاشق ہو۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی حدیث لکھنے لگتے تو اس حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، جب وہ غسل فرماتے اس کے بعد اس حدیث کو لکھتے۔ اب گویا کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ امام بخاری بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اب عاشق رسول نے کتاب لکھی تو سمجھ بھی عاشق رسول کو آئے گی، کسی بد مذہب کو نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اعظام کی محبت عطا فرمائے اور تا قیامت اولیاء اعظام کے دامن سے وابستہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔